ناظرین، عید الفطر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو زمین پر کیوں بھیجتا ہے اور وہ فرشتے مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں، فرشتے مسلمانوں سے کیا کہتے ہیں، یہ ساری باتیں آج میں آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتانے والا ہوں۔ ناظرین، ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دو نعمتیں عطا فرماتا ہے کہ پہلے اسے رمضان شریف کا مقدس مہینہ عطا فرماتا ہے اور اس کے فوراً بعد عید الفطر جیسی نعمت عطا فرماتا ہے، جہاں پر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے نماز ادا کرتا ہے، اپنی حاجتوں کے بارے میں، اپنی ضرورتوں کے بارے میں، اپنی دنیا اور آخرت کی حاجتوں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں بندہ عرض کرتا ہے اور اللہ رب العزت اسے وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے، عید کا دن آتا ہے، تو صبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو زمین پر کیوں بھیجتا ہے اور وہ فرشتے بندوں سے کیا کہتے ہیں؟ آپ حدیث پاک سنیے، کتاب الترغیب والترہیب کی ہے۔ حدیث پاک کو روایت کیا ہے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جس گلی سے ہم گزرتے ہیں، جس راستے سے ہم گزرتے ہیں، تو اس کی جو شروعات کا حصہ ہوتا ہے وہاں پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح فرشتے اعلان کرتے ہیں، ندا دیتے ہیں، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور وہ بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ یعنی عید کی صبح کے دن ہی فرشتے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اے بندو، اللہ کی بارگاہ کی طرف چلو، اللہ کی بارگاہ میں جا کے مانگو، کیونکہ وہی ہر چیز عطا فرمانے والا ہے اور وہی گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے یوں فرماتا ہے، اے میرے بندو، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز عید کی نماز کے دوران تم اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ مجھ سے مانگو گے وہ میں تمہیں عطا کروں گا، اور جو کچھ تم اپنی دنیا کے بارے میں مانگو گے تو وہ چیز جو تمہارے حق میں بہتر ہوگی وہ میں تمہیں عطا کروں گا۔ یعنی جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی مانگتا ہے تو وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو وہ چیز مانگتا ہے جو اسے آخرت میں ضرورت ہے، اور ایک وہ چیز مانگتا ہے جو اسے دنیا میں ضرورت ہوتی ہے۔ آخرت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما، ہمارا نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں دے، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں جنت عطا فرما۔ تو جب بندہ عید کے دن یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، آخرت کی چیزیں، تو اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اور جب بندہ دنیا کے متعلق کوئی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، مجھے اس حاجت میں کامیابی عطا فرما، فلاں مقصد میں کامیابی عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ وہ چیز جو بندے کے حق میں بہتر ہوتی ہے وہ اسے عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے راز کو جانتا ہے، وہ چیز جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے، کیونکہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرماتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ عید کے دن اللہ تعالیٰ دنیا کی جو حاجتیں ہوتی ہیں اور جو آخرت کی ہماری حاجتیں ہیں ان ساری حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ کرو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی کرتا رہوں گا۔ کیونکہ ناظرین، کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو ہم سب کے سامنے کرتے ہیں اور کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو ہم اکیلے میں کرتے ہیں جس کو کوئی نہیں جانتا ہمارے علاوہ، مگر اللہ تعالیٰ ہر چیزوں کو جانتا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں تو کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری عزت و جلال کی قسم میں تمہیں ظالموں مجرموں کے ساتھ رسوا نہیں کروں گا، یعنی کل میدان محشر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو مجرموں کو عذاب دے گا تو ہمیں محفوظ فرمائے گا، تو تم اپنے گھروں کی طرف جاؤ اس حال میں کہ تمہاری مغفرت کر دی گئی ہے۔ یعنی جب بندہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں پر دعائیں کرتا ہے اور پھر وہاں سے واپس اپنے گھر کی طرف جاتا ہے تو اس طرح جاتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو تم نے مجھے راضی کیا، یعنی مجھے خوش کیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ تو ناظرین یہ وہ چیز ہے کہ عید کی صبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے، فرشتے تمام لوگوں سے یہ بات کہتے ہیں، لیکن یہ الگ چیز ہے کہ ہمیں وہ چیزیں سنائی نہیں دیتی ہیں۔ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ عید کے دن اپنا وقت بیکار کی باتوں میں نہ گزار کر صبح صبح جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے وقت کو گزارے۔ امید کرتا ہوں کہ ساری باتوں کو آپ کافی اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔